جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان انویلنگ سٹار میں آپ تمام ناظرین، تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسے سٹار کو ہم انٹروڈیوس کرائیں، ایسے سٹار کو ہم لے کے آئیں جن سے ہم اور آپ مل کے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی جو شخصیت ہیں، آج کی جو ہماری سٹار ہیں، ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینسڈ اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کے چانسز ہیں، بہت کچھ ہمیں علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انہیں اپنی پوری لائف ایجوکیشن کے اندر سرو کی ہے اور جانا پہچانا نام، ڈگری کالج کی پرنسپل اور شہر بانو۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنی ان محترم شخصیت کے پاس اور چل کے ان کا انٹروڈکشن ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو معذرت آپ کو آنے میں اگر کوئی پرابلم ہوئی ہو۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ آج کل باجی آپ جو ہے ڈگری کالج کے اندر ماشاءاللہ ایز اے پرنسپل، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے مینجمنٹ ماشاءاللہ رن کر رہی ہیں، اور وہ بھی ایک گورنمنٹ ڈگری کالج لائٹ ہاؤس کو جی، اور اس میں آپ سرو کر رہی ہیں فرام دا لاسٹ 15 ایئرز اور ابو دا 15 ایئرز نیئر اباؤٹ، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے ٹیچر کا، ایجوکیشن کے حوالے سے، باقی حوالے سے۔ اگر ہم اپنی میموری کو ریوائز کرتے ہیں کہ رسپیکٹ کے لحاظ سے پیرنٹس جب آتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیچر ہیں، بچے جب بتاتے ہیں، اسٹوڈنٹ جب بتاتے ہیں یہ ہماری پروفیسر ہیں، یہ ہمارے جو ہے استاد ہیں، یہ ہماری استانی ہیں، تو ایک پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے ٹیچر کو بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی جرنی جس طرح سے سٹارٹ کی۔ میں نے جرنی جو سٹارٹ کی وہ تو بہت ہی پرانی بات ہے۔ جی بھائی۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا 86 میں، ماشاءاللہ۔ اور میرے والد صاحب ایجوکیشن کی فیلڈ سے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی جرنی ایجوکیشن کی اور سروس کی، جاب کی ساتھ ساتھ چلاؤ۔ مجھے جاب ملی پرائمری اسکول ٹیچر کی 86 میں۔ وہاں سے میں نے سفر شروع کیا اور اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، سروس بھی کی۔ ایک اسکول ٹیچر سے پروفیسر تک کا ایک اسکول ٹیچر اور پرائمری اسکول ٹیچر لیاری سے میں نے سٹارٹ کیا۔ لیاری کے مختلف اسکولوں میں میں نے پڑھایا۔ لیاری کے گلی کوچوں سے میری واقفیت ہوئی، بچپن تو میرا وہیں گزرا تھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر میری جاب سندھ مدرسۃ اسلام میں شروع ہوئی، جہاں پر پرائمری اسکول سٹارٹ ہوا تو مجھے وہاں جاب ملی، اور سندھ مدرسہ کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ جی بالکل۔ اور بہت بڑا ہسٹوریکل آرگنائزیشن ہے وہ، جہاں سے قائد اعظم نے پڑھا اور سندھ کی مشہور شخصیات نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو فخر کے ساتھ ہم نے وہاں بھی یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، تعلیم دینے کا، تدریس کا سلسلہ ہے، وہ وہاں جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ میری ایجوکیشن بھی ہوتی رہی۔ سندھ مدرسہ کے اندر رہتے ہوئے ایک میں نے اپنی لائف کا جو گھوڑے کی طرح دوڑنے والی لائف تھی، وہ میرا فیز تھا زندگی کا، اور اس میں نے بی اے تو کر لیا تھا اس دوران، پھر میں نے ایم اے کیا، ایل ایل بی کیا، جاب ساتھ چلتی رہی ہیں، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، وہ اسی دوران۔ پھر اپنی محنت سے یا اپنی قابلیت سے اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی بے شک، اس میں پھر میری جو ہے لیکچررشپ ہوئی 94 میں۔ لیکچررشپ کے دوران بھی میں خاموش نہیں بیٹھی، میرا تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا تدریس کے ساتھ ساتھ، اور میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا 2006 میں۔ 2006 میں انگلش کے ماسٹر کے ساتھ پھر میرا یہ سلسلہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کا 2009 میں شروع ہوا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ایک سے کراچی کے دور افتاد علاقے میں جائیں جہاں کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے پہلا جو پرنسپل شپ کا جو آرڈر ملا وہ تھا میٹروول سائٹ ایریا کا کالج، اور اس زمانے میں وہ کالج جو ہے، وہ ایریا جو ہے طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا جاتا اس علاقے کو اب بھی۔ اس کی جو تاریخ تھی، لاڈ اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، وہاں پر بہت زیادہ سخت ماحول تھا۔ اور پرمیشن مل گئی گھر سے؟ مجھے گھر سے تو پرمیشن تھی،
میرے والد کی ہمیشہ سپورٹ رہی، ماشاءاللہ، گھر سے مجھے پرمیشن تھی اس ایریا کی وجہ سے؟ اس ایریا کی وجہ سے، اور اس ایریا میں میں نے لائف تھریٹس بھی فیس کی، لیکن اپنا سفر جاری کیا، بہت کہیں بھی میں پیچھے نہیں ہٹی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک جہاد تھا؟ یہ بھی ایک جہاد تھا۔ وہاں پر اس زمانے میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی محترمہ تھیں پروین رحمان صاحبہ، ان کا ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی اور مجھے تھریٹس تھیں، تو لوگوں نے مجھے کہا یہ جو تھریٹس آپ کو ہے میڈم ان کو سیریس لیں، آپ کبھی کبھی کالج آئیں اور راستے بدل بدل کر آئیں۔ میں نے کہا کبھی کبھی کالج تو نہیں، میں آؤں گی تو روزانہ، لیکن راستے بدل بدل کے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اصلی مجاہد کی تو یہی نشانی ہے۔ اور وہ ہماری بچیاں جو تھیں وہ کابل اور قندھار سے لے کر درہ آدم خیل سے لے کر مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد کی وہ بچیاں تھیں۔ اچھا کچھ آغا خانی بچیاں بھی تھیں، گلگتی بچیاں آغا خان، جی وہ بھی بچیاں تھیں، اور ان سب کو ہم نے تعلیم دی، اور بڑے شوق کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ، کہ یہ بچے جو ہیں تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو چینج لاتا ہے سوسائٹی میں، بہتری لاتا ہے، بہتری۔ اور خواتین کی تعلیم تو کہتے ہیں نا، ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ان بچوں کو صحیح اور پراپر معنوں میں تعلیم دی۔ اساتذہ کی کمی تھی، کئی مسائل تھے، سب کے ساتھ ایریا کے لوگوں نے تعاون کیا ہم سے۔ وہ لوگ جو ہارڈ لائنر سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کبھی میں ان کو کال کرتی تھی، کوئی ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ فوری طور پر آ کر ہماری مدد کرتے تھے۔ یہ پلس پوائنٹ اس علاقے کا تھا جو دیگر جگہوں میں مجھے نظر نہیں آیا۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے علاقے والوں کی ایک پوری سپورٹ تھی، بالکل تھی۔ تو جو تھریڈ تھا، تھریڈ والے بھی تو اسی علاقے کے رہنے والے وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن وہ سپورٹ جو تھی نا، اس نے مجھے ایک ہمت دی، امید دی کہ کام جاری رکھو۔ یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ہی ایریا میں دونوں چیزیں بالکل پازیٹیو اور نیگیٹو، ہاں، اور سپورٹ بھی اسی ایریا سے ہو رہی تھی، سپورٹ بھی اسی علاقے سے مل رہی تھی، یہ چیزیں تھیں۔ تو پھر ہم نے چلایا اس کو، اور بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ ناظرین، 9.5 سال یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد، یہ کہتے ہیں، یہ ہے اصلی مجاہد جو تعلیم کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے، اور کس طرح سے سارے تھریٹ کو فیس کرتے ہوئے صرف ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ جہاد کہلاتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوشش کی، اصل جہاد یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ جی بھائی۔ تو یہ جرنی جو ہے میری جاری رہی، 9.5 سال تک میں وہاں تھی۔ پھر وہاں کے جو بچیاں تھیں ان کو جب میں نے دیکھا کہ اب یہاں میری ضرورت نہیں ہے، میرا بھی پروموشن ہوا، تو میں وہاں سے نکلی، اس کالج کو بنا کے اسٹیبلش کر کے پھر میں آئی، اپنی سہولت کے لیے آئی، یا گورنمنٹ کی تھی ریکوائرمنٹ، سرکاری جاب تھی، تو مجھے پھر لائٹ ہاؤس کے علاقے میں پچھلے 5 سال سے پرنسپل ہوں۔ دیٹ واز دا ٹائم، وہ وقت اگر یاد آتا ہے، لیکن پراؤڈ فیل کرتی ہوں، پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا، ہمت نہیں آ رہی، ہم نے کام کیا، چاہے الیکشن ہو، کوئی بھی ڈیوٹی ہو، کمیونٹی کی خدمت ہو، کوئی بھی کام ہو، بچوں کے حوالے سے، بہت ٹیچرز کے حوالے سے ہم نے وہاں محنت کی اور اپنے وجود کو ثابت کیا۔ اور بچوں کو بھی میں کہتی تھی کہ بیٹا اس سوسائٹی میں اپنے وجود کو ثابت کرو کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے اور ہم ہیں۔ صرف گھروں میں بیٹھ کر بچے پیدا کرنا اور ان کی تربیت کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے ہی، لیکن گھر سے باہر نکل کے بھی سوسائٹی کی اور بھی خدمات ہیں، وہاں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دیں اور ثابت کریں کہ ہم خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل زیادہ وہ ایک عورتوں کا ایک نعرہ چلتا ہے، وہ نعرہ جو ہے مس یوز کیا گیا ہے، اس نعرے کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ اس نعرے میں اتنی برائی نہیں ہے جتنا اس نعرے کو نیگیٹیولی لیا گیا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، کیوں؟ یہ اسلام دیتا ہے، اسلام یہاں تک کہ لائف پارٹنر بھی، اسلام نے کہا ہے کہ لائف پارٹنر کی چوز کرنے کے لیے، لائف پارٹنر کے لحاظ سے عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خود چوز کرے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا، تو اس کی عورت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ایسے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ اور اب تو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے جہاں پر عدم برداشت ہے خواتین کے حوالے سے۔ خواتین اور مرد
ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. نو ڈاؤٹ. ملک کی 50% آبادی خواتین پر مشتمل ہے. اگر آدھی آبادی کو آپ گھروں میں قید کر دو گے جی کہ نہیں تم گھر میں بیٹھو, باہر تمہاری جگہ نہیں ہے, باہر کا معاشرہ خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, خراب معاشرہ ہم لوگوں نے کیا ہم لوگوں نے, معاشرہ تو ہمارے پہ ہے نا, ہم پر ہے, اور بہتر بھی ہم ہی کریں گے. بہتر بھی ہمیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مائیں, بیٹیاں, بہنیں گھروں سے باہر جب نکلے تو بالکل محفوظ ہوں, جی تو بہتر ہے کہ اپنی سوچ کو بہتر کریں. آپ ڈیفینیٹلی اپنی سوچ کو بہتر کریں گے, سماج بہتر ہوگا, سوسائٹی بہتر ہوگی, معاشرہ بہتر ہوگا. جی تو اس لیے ان لوگوں کو اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہیے. اور یہ نعرہ جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس نعرے کو غلط معنوں میں لیا گیا. نعرہ جی اپنی جگہ پر اتنا غلط نہیں تھا, نہیں تھا, مس یوز کیا گیا, مس یوز کیا گیا اس کو. بالکل صحیح بات ہے. جی آج کل جو تناسب ایک بڑھ گیا ہے خواتین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی ماشاء اللہ اسپیشلائزیشن کے اندر یہ چیزیں ہیں, میں اس لیے تھوڑا سا یہ پوائنٹ لے رہا ہوں, جس میں ڈائیورس کا ریشو بڑھ گیا اور عورتوں کے خلا کے ریشو بھی بڑھے. اس حوالے سے کیا عورتوں کی خواندگی یا ناخواندگی کا ایشو ہے, کیا تعلیم کا اس کا ایشو ہے؟ عورتوں کی خواندگی ناخواندگی کا ایشو تو ہے ہی. اویئرنیس خواتین میں آ گئی ہیں, عورتوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے کہ چونکہ میں کماتی ہوں, میں ایک انسان ہوں, تعلیم یافتہ انسان ہوں, میرے حقوق ہیں, اویئرنیس ہے. اور مرد سمجھتا ہے کہ جو ہمارا صدیوں سے رواج چلا رہا ہے, پدرسری معاشرے کا جو انفلوئنس ہے اس پر, مرد پر, جسٹ کھانا بنانا, کھانا پکانا, ہاں بچوں کو میں سنبھالنا, کما گھر کر آپ کو سنبھالنا. دیتا ہوں لہٰذا آرڈر میرا چلے گا. جی کہیں تو میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو خود بھی کماتی ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے جو شوہر کہتا ہے اسی کو مانو. تو اسی صورت میں خواتین میں اویئرنیس ہے کہ میرا رائٹ ہے, جب میں کماتی ہوں لہٰذا طاقت کا پلڑا میری سائڈ میں ہونا چاہیے. تو کیا یہ صحیح ہے ان کی یہ سوچ؟ میرا یہ خیال ہے اتنی غلط بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو غلط مجھے بھی نہیں نہیں ہے. معلوم, میں تو اس لیے آپ غلط سے بھی پوچھ رہا نہیں ہوں, ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. خواتین کو یہ سوسائٹی جو ہے جنس کے طور پر جی نہ سمجھے, ایک ہیومن بینگ کے طور پر لے کہ ہم بھی انسان ہیں, ہمارے حقوق ہیں. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. اگر وہ ایک کہ گھر میں وہ کام کرتی ہے, پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, ہیومن بینگ میں بھی تو ڈیفینیٹلی بہت سارے رائٹس جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے. مرد باہر سے آیا, دونوں مل کر آئے باہر سے, خواتین کچن میں گھس گئی اور مرد جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھا اور اس طرح سے ریسٹ کیا. تو مل کے کام کرنے میں تو سنت بھی ہے. ہاں بالکل سنت ہے, بالکل سنت ہے. جو ہے ہمارے نبی پاک وہ تو ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں بھی, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو اس اگر دیکھا جائے تو جو دائرہ اسلام کے اندر بھی ہیں جو چیزیں, تو ہم تو اس کو بھی ڈینائی کرنے لگے, اس کو بھی ڈینائی کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر, ہم ایکچولی کلچر کو پہلے لے آتے ہیں اور اپنے مذہب کے لحاظ سے آپ کا کلچر اتنا مقدس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا مذہب بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں مقدس نہیں رہی ہیں, جی نہیں ہونی چاہیے. بالکل انسانی حقوق جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدس ہے, سب سے پہلے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مخلوق کا اللہ ہے اور ہمارے نبی جو ہے وہ ہر مخلوق کے نبی ہیں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو گھر پر محدود رکھتا ہے اور مرد کو جو ہے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے, 4 شادیوں تک. اچھا اسلام میں اور کوئی گھوم پھر کے پوائنٹ شادی پر آ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا میں یہ اجازت دیتا ہے. پوائنٹ ہے کہ مردوں لیکن نے رٹا اسلام لیا یہ بھی تو کہتا ہے کہ سب کے جو 4 بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ برابر ہونے چاہیے, مساوی اور برابر. کیا انصاف کر سکو گے تم؟ یہ تو مین چیز ہے کہ پہلے ایک کے ساتھ تو کرو, یہ تو ایک کے ساتھ تو انصاف کرو. تو اس طرح کے یہ سلسلے جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں خواتین میں بھی عدم برداشت ہے, مردوں میں بھی عدم برداشت ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون بیاہ کر آتی ہے تو سارا گھر جو ہے نا اس پر حکمرانی کرنے لگتا ہے. بالکل صحیح ہے, ساس سسر سے لے کے ساس سسر سے لے کر ہاں سب اور کی, باقی سب تک وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ غلط ہے. اس کی لائف ہے, اس کو ہسبینڈ اور وائف کا اپنا دائرہ ہونا چاہیے, اسی کے اندر وہ رہیں. اس دائرے میں دوسرے تو داخل نہ ہو نا. جب دوسرے داخل ہوتے ہیں تو پھر ری ایکشن میں خواتین سامنے آتی ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو بہو ہے وہ سسر ساس کی خدمت کرے, وہ تو بیٹے کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے اگر وہ کرتی ہے تو ایک ایکسٹرا ہے, لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے اور قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر وہ کرتی ہے تو ثواب ہے, اس کے فرائض کے اندر نہیں آتا کہ وہ اس چیز کو کرے. لیکن یہاں تو میرا یہ خیال ہے کہ ساس کی بھی مرضی ہے
کہ میری ڈومیننسی بہو پر بھی ہو. بیٹے پر تو بیٹا اپنا ہے لیکن بہو پر بھی میرا ہو. اچھا بھائی یہاں پر چھوٹا سا ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کیا اس اویئرنیس کے لحاظ سے اس طرح کی اویئرنیس ہم کیا اپنے اداروں کے اندر آپ ایز اے جس طرح سے ماشاء اللہ پرنسپل ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں اور گرلس کالج کی، تو وہاں پر بھی اس طرح کی کیا اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرام وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ سے بریک کے بعد جانتے ہیں. ناظرین بریک بیچ میں آ گیا، لیکن بریک سے واپس آ کے ہم ضرور جو ہے جان پائیں گے اپنے سیلیبریٹی گیسٹ سے اس حوالے سے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا، آئیے چلتے ہیں ہم میڈم شہر بانو کے پاس اور ہم جان پاتے ہیں. میرے خیال میں نے شہر بانو، جی بالکل صحیح نام، شہر بانو کاکا. شہر بانو کاکا. میں شہر بانو کاکا کے نام سے مشہور ہوں. شہر بانو کاکا. اچھا جس طرح سے آپ ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن نام کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے تھوڑا سا کرا دیں. شہر بانو کاکا آئی تھنک جو ہے میمن کمیونٹی، نہیں سندھی کمیونٹی، سندھی وی کمیونٹی، بیلونگ ٹو سندھی کمیونٹی. اور کاکا جو ہے حیدرآباد اور حیدرآباد ڈویژن میں حالہ جو ہے جی جی جی، اس کے نزدیک کئی دیہات ہیں، ہماری برادری وہاں رہتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور میرے والد صاحب جو ہے میری تعلیم کے لیے کراچی شفٹ ہوئے 1976 میں، زبردست. اور چھوٹی بچی تھی میں اس زمانے میں. پھر ہم نے کراچی میں ہی ہماری ظاہر سیٹل ہو گئے. جی کراچی میں میرے والد صاحب کی جاب تھی، جی تو ہماری تعلیم بھی یہیں پھر چلتی رہی سلسلہ. بہن جی. بھائیوں کی دیگر کی بھی پھر شادیاں سیٹنگ ساری یہاں ہو گئی. بالکل صحیح. تو نام جو ہے یہ میرا پیرنٹس کا ہے، والد کا ہے. چونکہ میرے والد صاحب جو ہے بک آتھر تھے، ناول نگار تھے. ماشاء اللہ. ان کے 2 ناولز جو ہیں وہ پبلش ہوئے سندھی میں. تو پھر وہی نام جو ہے شادی کے بعد بھی میں نے رکھا کہ شہر بانو کاکا ہوں میں. میرے ہسبینڈ کا نام انصاری ہے، خلیل انصاری، لیکن میرا نام جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ شہر بانو کاکا وہی جو شادی سے پہلے ہے وہ رہے ہیں. تو بے نظیر بھٹو صرف بھٹو نہیں رہی، لیکن یہ سلسلہ ہماری سندھی کمیونٹیز میں بہت ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے نام ضروری نہیں ہے کہ ہم لگائیں. ہمارے ہسبینڈ کی طرف بھی ہمیں سے پرمیشن ہوتی ہے کہ بے شک آپ اپنا پہلے والا نام جو ہے وہ رکھیں. بہت زبردست، بہت زبردست. والد کے نام کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا آپ اپنا انٹرو اگر دے سکیں، کیونکہ میں نے بڑا شارٹ انٹرو کروایا تھا. ہاں میرا انٹرو جو ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش تو میری اپنے گاؤں کی ہوئی. جی. میرا گاؤں جو ہے نیو سعید آباد کے نزدیک ہے، حالہ تعلقہ ہے حیدرآباد کے فوراً بعد. جی بالکل صحیح. لیکن جب میں کراچی میں آئی تو کلاس 4 میں کراچی میں میرا داخلہ ہوا، اور پرائمری کے 2 سال جو ہے میں نے کراچی سے کیے. پھر سیکنڈری ایجوکیشن بھی میری لیاری میں ایک اسکول ہے سندھی میڈیم ولی محمد حسن علی، وہاں سے ہوئی. بالکل صحیح. انٹرمیڈیٹ جو ہے میں نے پھر کسی کالج سے کیا. اس کے بعد جو ہے سلسلہ میرا چلتا رہا. ایس ایم لا کالج سے LLB کیا، کیونکہ میرے والد صاحب کو یہ تھا کہ اس کو انسانی حقوق، قوانین، ساری دنیا میں جو آئین، دستور، یہ ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو پھر لا جو ہے میرے والد کا خواب تھا اور میں نے لا کیا. چونکہ وہ ٹیچر تھے اور انہی کی فیلڈ پھر میں نے سلیکٹ کی، اور خوشی سے یہ سفر جو ہے تندہی کے ساتھ جدوجہد کا یہ سفر چلتا رہا. کراچی کی سڑکیں ہوتی تھیں اور شہر بانو کاکا ہوتی تھی. کبھی کتابیں اردو بازار سے لے رہی ہیں، کبھی کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں. تو یہ جرنی جو ہے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ چلتی رہی، اور ابھی تک بھی یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے. 2018 میں نے زیبسٹ کراچی کی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہے، انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں سے میں نے ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں MS کیا. اور پھر جو ہے اس وقت کرنٹلی میری جو ہے PhD کی تھیسس کا مرحلہ ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ تعلیم اور تدریس اور یہ سارا انتظام کا یہ سارے معاملات جو ہیں چلتے آ گیا نا مولا علی کا قول،
ماں کی گود سے قبر کی لہر تک، یہ چلتا رہنا ہے، چلتا رہنا ہے، علم چلتا رہنا ہے، علم نے نہیں رکنا، ہمیں اور اس پڑھتے علم رہنا نے جو ہے ہماری روزی اور روٹی کا بھی بندوبست کیا ہے، اس بے شک، علم نے ہمیں عزت بھی دی، مان عزت بھی مرتبہ دی، دیے ہمیں بھی شعور دیا، بھی دیا، ساری چیزیں ہمیں ساری ملی۔ چیزیں، بے شک، بے بالکل شک، شعور بالکل تو دیا اپنی جگہ پر، جی عزت ہاں، دی، رتبہ دیا، یہ سب علم کی بدولت بالکل ہے۔ ایسے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کا اپنا ایک تھوڑا سا کراچی کے حوالے سے اور باقی حوالے سے کچھ کراچی کے اپنے حوالے خیالات سے کا اظہار۔ چونکہ میرا بچپن لیاری میں گزرا، جی تو ہاں، لیاری میں جو کراچی کی قدیم آبادیاں تھیں، لوگ تھے، ان کے ساتھ واسطہ رہا۔ جی ہاں، لیاری میں حاجی عبداللہ ہارون کا اسکول ہے، کالج ہے، یتیم خانہ ہے اور سلائی سینٹر ہے وہاں پر۔ لیاری میں مولانا محمد صادق کا مدرسہ ہے، مظہر العلوم۔ لیاری میں جس اسکول سے میں نے کیا، حسن علی آفندی کے بیٹے ولی محمد نے وہ اسکول قائم کیا تھا، جس نے سندھ مدرسۃ اسلام بالکل صحیح، بنایا۔ تو یہ علاقے جو تھے وہ سارے، یہ جو انسٹیٹیوشنز تھیں وہ ہم نے دیکھیں، وہاں سے علم حاصل کیا۔ بہت بڑے نام اور مرتبے کے لوگ وہاں تھے، جو آہستہ آہستہ پھر یا تو لیاری سے جاتے گئے، یا تو پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ اپنی عمر پوری کر لی، تو پیچھے ان کی نسلوں نے وہ سفر جو ہے، وہ جرنی جو ہے جاری نہیں رکھی۔ لیاری سے ایک لگاؤ رہا ہوگا اور ہمیشہ ہوگا۔ لیاری سے میرا لگاؤ ہے، اولڈ ٹاؤن کراچی، اور کراچی کی جو خاص طور پر عمارتیں ہیں پرانی، جی بالکل، قدیم اور شاندار عمارتیں ہیں، اولڈ سٹی ایریا، ڈیفینیٹلی، آرام باغ ہے، یہ جی ہاں، میرا لائٹ ہاؤس کا کالج ہے، اس کے آس جی پاس ہاں، میں بلڈنگز دیکھتی ہوں۔ جی ہاں۔ کیا شاندار لوگ تھے جنہوں نے یہ عمارتیں تعمیر کی، اب جو وہ ان سڑکیں عمارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے ون اب بائی جو ون۔ ختم کیا جا رہا ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر گلی میں جائیں تو وہ پرانی عمارتیں جو ہیں، بلڈر مافیا بجائے اس کو ریسٹور کرنے کے، بحال کرنے کے، اس کو خوبصورتی اس برقرار رکھتے ہوئے، وہ ڈیمولش ہو رہی ہیں، اور اس کی جگہ پر ایک کنکریٹ کا جنگل جو ہے نا ہر جی طرف کھڑا ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی، اور وہ شہر کو ایک، میرا یہ خیال ہے کہ بدنما لک دے رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ دیکھیں خوبصورت جس طرح سے ایک ایک دلہن کی بلڈنگ کا طرح جنگل سجی ہوئی بنتا جا رہا ہے، پرانی بلڈنگ کے اوپر عمارتیں، بلڈنگ، دوسری بلڈنگ جی نظر نہیں آتی۔ پہلے جو ہے جو جی خوبصورتی تھی، جس طرح سے لائٹ ہاؤس کی اولڈ بلڈنگز ہیں، اس سے آگے ہم آ جائیں، کھارادار والی سائڈ پہ آ جائیں، لیاری ٹاؤن والی سائڈ پہ آ جائیں، تو وہاں پر جو ایک خوبصورتی، ایک بلڈنگ بنس روڈ والی بلڈنگز بنس بنی روڈ ہوئی کی ہے، بلڈنگز دیکھیں آپ دیکھ کتنی لیں کتنی خوبصورت پیاری، ہے، کتنی خوبصورت، نو اور ڈاؤٹ، میں کہتی ہوں ان لوگوں میں کتنا پیسہ تو تھا، لیکن سینس آف بیوٹی تھا، ایستھیٹک سینس ان میں تھا، نو ڈاؤٹ۔ جو آج کے لوگ جو ہیں کمرشلائزیشن کے پیچھے ہیں، چلو یہاں لے لیے آرکیٹیکٹ تو وہ عمارت، بھی تھے، وہ بھی آرکیٹیکٹ تھے، یہ بھی ہیں، لیکن لیکن ان میں ڈفرینس خلوص تھا، ان میں خلوص نہیں ہے، خلوص نہیں ان میں خوبصورتی کی حس تھی، ہے۔ جی جی، ان میں نہیں ہے، ان میں نہیں، کام چلا ہوا ہے سب، کمرشلائزیشن اتنی ہو کام رہی ہے چلاؤ کہ یا پیسے بناؤ، کام چلاؤ نا، پیسے بناؤ اور اسی سے اپنا مقصد حاصل کرو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو خوبصورتی جو ہے کراچی کی اجڑ رہی ہے، اور روز بروز اجڑ رہی ہے۔ میرا روزانہ اس ایریا میں جانا ہوتا ہے، کبھی کس گلی میں دیکھتی ہوں عمارت گر رہی ہے، کبھی مخدوم ہوتی کس جا رہی گلی ہے، میں، جی، منہدم کر کے اس کو، اور پھر نئی عمارتیں جو ہیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور نئی عمارتوں میں کوئی چیز بالکل نہیں ایسے، ہے۔ بالکل ایسے، تو افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شیوا کنج کے نام سے ایک عمارت ہے، کسی زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کی وہ ہاسٹل ہوا کرتی تھی، اس کو اندر جا کر دیکھیں کیا خوبصورت، اب بھی شان کے ساتھ وہ کھڑی ہے۔ صدر کی طرف بہت ساری عمارتیں ہیں، جی سرنا گٹی کے نام سے ایک آرام باغ میں پاکستان چوک پر عمارت ہیں، جی۔ اتنی خوبصورت، اتنی شاندار۔ ایک دفعہ میرے جانا ہوا ہے لائٹ ہاؤس والی سائڈ پہ، لیفٹ والی سائڈ پہ، اندر جو ہے پورا مندر بھی بنا ہوا ہے، اور اندر جی کی پوری بلڈنگ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، بالکل، لائٹ مندر کو ہاؤس انہوں نے بہت زیادہ سوامی پیارا نارائن کا خوبصورت مندر بنایا ہے جی لائٹ بالکل، ہاؤس میں، جی اور اندر کا پورشن پورا یارڈ اور پوری وہ مارکیٹ اتنی جی جی، خوبصورت، وہ سٹون سے پوری بنی ہوئی ہے، اسٹون پورے سے، دیکھیں وہ نہ گلنے والی ہے نہ سڑنے والی ہے، اس میٹیریل کو کچھ نہیں ہونا، جب اتنے 100 سالوں سے کچھ نہیں ہوا بس تھوڑی سی اس کی ریپیئر ہونی مینٹیننس ہے، اگر تھوڑی سی مینٹیننس ہو، تھوڑی سی اس جی کی ہاں مرمت ہو، تو ان چیزوں کو، ان عمارتوں کو ہم اب بھی بحال کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے، اور یہ مختلف قسم کی، جو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، کلچر جی ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے این جی اوز اس سلسلے میں، شہری وغیرہ مختلف کر رہی تھی کام اس سلسلے میں، تو ایسے لگتا ہے کہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہ عمارتیں دن بدن بلڈر مافیا کی نظر ہوتی جا رہی ہیں، جو آواز اور اٹھی ڈہ تھی رہی وہ ہیں، آواز دبتی جا رہی ہے، دبتی جا اب رہی وہ ہیں۔ آواز دوبارہ اٹھی نہیں یاسمین لاری صاحبہ نے بہت اچھا کام جی کیا، وہ عمارتیں جو ہیں ہیریٹیج
کی بلڈنگس میں قرار دے کر ان میں کسی قسم کی الٹریشن وغیرہ کا منع تھا، یہ قانون بنا تھا. اب الٹریشن تو ایک سائڈ وہ بالکل ختم ہو کے گرا کے نئی عمارتیں بن رہی ہیں، جو کہ افسوسناک ہے، جو کہ دکھ ہوتا ہے. ایسا کراچی آئٹ، اب تو میں اب خود کو کراچی آئٹ کہتی ہوں، جی جی، تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری عمارتیں ہمارے پرکوں کا ورثہ ہے. جی ہاں، اور اس میں بڑی ورائٹی ہے، بڑی خوبصورتی ہے. گودھک اسٹائل جو ہے انگریزوں کا وہ بھی ہے، تو یہاں کا جو مشرقی اسٹائل تھا اس کی بھی عمارتیں ہیں. بالکل ایسی دلہن کی طرح اس زمانے میں سجی ہوئی سجائی عمارتیں تھیں. ابھی بھی اگر ہم ویکینڈ پہ نکلتے ہیں تو بنس روڈ کی جو لائٹنگ ان عمارتوں سے نکل رہی ہوتی ہے، لائٹ ہاؤس سے جو ان پرانی بلڈنگز کی لائٹ، یا 14 اگست کو اگر ہم نکلتے ہیں، 14 اگست کو کس طرح سے ان عمارتوں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے. آپ چندری گڑھ روڈ دیکھیں، چندری گڑھ روڈ کس طرح سے وہ پرانی اولڈ بلڈنگز ہی ہیں، اس کو کس طرح سے خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے، وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. وہ صرف لائٹس ہوتی ہیں، اگر اس کو مینٹین کر دیا جائے تو وہ دن میں بھی اسی طرح خوبصورت لگے گی، اسی طرح خوبصورت لگے. جو آج کل کی بچیاں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل کی بچیاں، تو ہم نے بات کی، آپ نے اچھی بات کی. جی، بچیوں کو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمیں والدین ڈانٹتے تھے، کوئی بھی غلط کام کرتے تھے، جی ہاں، تو کوئی ڈانٹ پڑتی تھی تو ہم فوراً اس بات پر غور کرتے تھے کہ یہ کس وجہ سے ڈانٹا، صحیح ڈانٹا ہوگا، جی، اور ہمیں اس چیز پر فرمان برداری کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اب بچے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. کیا اب بچیاں اگنورینس نہیں ہے، ان میں اپنی خود ہی پیدا ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پرانی نسل کو کچھ پتا نہیں ہے، جو کچھ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے. اور یہی چیز جو ہے، جب بچے ماں اور باپ کی یا بڑی بہن کی، خالہ کی، چچی کی، کسی بڑے کی بات نہیں مانتے، تو پھر کل آگے لائف ہے. ٹھوکر تو نہیں پھر بھی، لیکن بہرحال آگے بھی لائف ہے. اس میں آپ، ٹھوکر تو بہت بڑا لفظ ہے، میں کہتی ہوں آپ کی عزت پر حرف نہ آئے. بالکل اچھے طریقے سے آپ سسرال میں بھی رہیں. ایکسپیرینس گین نہیں کر لینی چاہیے جو بڑے یہ سب بھگت بیٹھے ہیں، پوری زندگی اپنی گزار کے بیٹھے ہیں. آئی تھنک آج کل کی جنریشن کو، بچیوں کو، بچوں کو وہ ایکسپیرینس اپنے بڑوں کا نہیں لینا چاہیے. وہ بڑوں کو اس حد تک نہیں لیتے نا سنجیدہ، کہ بڑوں کے پاس جو تجربہ ہے وہ ظاہر سیکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اس کی روٹ کاز کیا ہے، روٹ کاز میں یہ تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں، لسنرز ہیں، ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری آواز جہاں تک جا سکے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے اس سینٹینسز کو لے کے اپنے آپ کو شاید کور اپ کر لیں، کچھ سدھار لیں، کچھ کر لیں، کہیں ثواب درہم تھوڑا بہت مل سکے ہمیں بھی. کہیں تو والدین میں بھی کمی ہے، لاڈ پیار بہت زیادہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور سنگل فیملی یونٹ ہے، ہم جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو اس میں درگزر کرنا، نظر انداز کرنا چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا، اس میں ہم سیٹ ہو جاتے تھے. لیکن یہاں جو ہے بچہ اکیلے ہی اپنی دنیا میں رہتا ہے، 2-3 بچے ہیں، اپنی دنیا ان کی بن جاتی ہے. والدین بھی ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ پہلے جو ہے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھانے کی ٹیبل پہ بھی، چائے کی ٹیبل پہ بھی، اور رات کو بھی ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے حال وال بانٹتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آج کی کیا ایکٹیویٹی تھی تمہاری، آپ نے کیا کیا، اسکول میں کیا کیا، کالج میں کیا کیا. اب تو میرے خیال میں بچے کو موبائل سے فرصت نہیں ہوتی. ہاں، تو والدین کو کون سی فرصت ہوتی ہے؟ یہ پوائنٹ ہے آپ کا، جب بچے کو نہیں ہے تو والدین کو کون سی فرصت ہے؟ والدین بھی تو وہی کر رہے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے. والدین بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچے کو اس حد تک دینے کا کہ اس کے ہر چیز کو وہ نوٹ کریں. والد سمجھتے ہیں کہ والدہ کی ذمہ داری ہے. کیا ہونا چاہیے اس کا حل جو ہے، اس کا کم از کم یوز ہونا چاہیے موبائل فون کا. اس کا اسکیڈول تو کم از کم ہو، اسکیڈول ہو کہ یہ اتنے گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. بالکل صحیح. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری جو ساری ذمہ داریاں جو ہے نا اس میں قید ہو گئی ہیں. آفس کے میسیجز آتے ہیں، کیلکولیٹر اس میں آ گیا، ای میل بھی چیک کرنا ہے، واٹس ایپ پر فلاں کا میسج دیکھنا ہے، نہیں دیکھو تو 2 گھنٹے کے بعد کال آ جاتی ہے کہ اس کو رپلائی نہیں کیا. اور اس میں الجھو تو پھر چلو فیس بک پر بھی یہ چیز دیکھ لوں، چلو لنکڈ ان پر بھی یہ چیز دیکھ لوں، یوٹیوب پر دیکھ لوں. یہ ایک ایسا بھول بھلیاں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ، آج کا انسان خاص طور پر ہمارے ایریا جو ریجن ہے
سب کانٹیننٹ کا. اس میں لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے. کیا یہ جان بوجھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کسی سازش کے تحت یہ تھوپا گیا ہے؟ نہیں, سازش کو, ہر چیز کو سازش کا نام مت دیں آپ. ٹیکنالوجی کا مس یوز, ٹیکنالوجی کا مس یوز ہے یہ. نیٹیزن جو ہے نا, نیٹ کی دنیا جو ہے, یوز بھی تو ہے. پازیٹیو یوز تو اس کا بہت زیادہ ہے, اور یہ تربیت کرنی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیمی اداروں میں کہ بیٹا اس کا پراپر یوز کریں. صرف اس وقت, کیونکہ ویڈیو گیم پہ بھی یہی یوز ہو رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی یوز ہو رہا ہوتا ہے. اگر پازیٹیو یوز میں جاتے ہیں, میں ایکچولی ایک کویسچن بریک سے پہلے آپ سے کیا تھا, وہ ہمارا بیچ میں رہ گیا. مجھے لگتا ہے اب یہ بریک کے بعد مجھے دوبارہ اسی پہ آنا پڑے گا. وہ تھا کہ بچیوں کی اویئرنیس کیا ایجوکیشن اداروں کے اندر ہم کرتے ہیں یا نہیں, لیکن واپس مجھے پھر بریک کے بعد دوبارہ آنا پڑے گا. سوال آپ کا اچھا ہے جی, بہتر ہے بریک بعد میں کریں, یہ سوال ابھی کر لیں جی پلیز, پھر ایڈیٹنگ میں کر لیجیے گا. اویئرنیس کے پروگرامز جو ہیں وہ ہم اسکولوں کالجز میں بہت کم کرتے ہیں اس طرح کے. جی ٹھیک ہے. کسی زمانے میں ہمارے تعلیمی نصاب میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی ہوم اکنامکس کی, یعنی گھریلو معاشیات. اس میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ گھر کو کس طرح گھرداری کے امور سر انجام دیے جائیں, کھانا پکانا کس طرح سے کیا جائے, کپڑے دھونے ہیں تو کلر والے کپڑے کس طرح سے دھونے ہیں, وائٹ کپڑے کس طرح سے دھونے ہیں, استری کرنے ہیں کس طرح سے. اب بہت کم ہے وہ سبجیکٹ, نہیں رہا. اب بہت کم ہے, اب وہ نہیں رہا. بہت کمپلسری ہوتا تھا, پہلے کمپلسری نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کی امپورٹنس تھی, اس کی امپورٹنس تھی, اور تعلیم ادارہ میں وہ پڑھایا جاتا تھا بہت ساری جگہوں پہ. اب گھریلو معاشیات کے نام پر بہت کم جگہوں پر یہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے لڑکیوں کو. اب یہ کمپلسری نہیں رہا. نہیں, ہمیں سکھایا جاتا تھا اس زمانے میں کہ آپ کرسی پر کس طرح سے بیٹھیں, آپ کی کمر کس طرح سے ہونی چاہیے, اٹھیں تو کس طرح سے اٹھیں, چلیں تو کس طرح سے, ایون آپ بال بنائیں تو کس طرح سے بنائیں, کچن میں جائیں تو کس طرح سے جائیں, سبزیاں کاٹیں تو کس طرح سے کاٹیں, دھوئیں تو کس طرح سے دھوئیں. تو یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں اور اس سے ہم نے سیکھا. اچھا, پھر ایک اور چیز تھی کہ دادیاں, نانیاں, بڑی بوڑھیاں جو ہیں ساتھ رہتے تھے جوائنٹ فیملی میں, تو وہ بھی بچوں کو بہت ساری چیزیں گائیڈنس میں آ جاتی تھی, رہنمائی کرتی تھی ان کی کہ اس طرح سے کرنا ہے. اب تعلیم اداروں میں صرف تعلیم دی جاتی ہے, اور وہ تعلیم جو ہے وہ ایسی تعلیم ہے جس کو ہم نظریاتی تعلیم کہہ سکتے ہیں, لیکن عملی تعلیم جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں کم ہیں, بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. ہم بچوں کو یہ تک نہیں بتاتے کہ سڑک کراس کرنی ہے تو کس طرح سے کراس کرنی ہے. پرائمری کے بچوں کی بات کریں. جی بالکل. ٹھیک ہے. کس طرح سے آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں اب تربیت کا سلسلہ جو ہے نا اب نہ پیرنٹس کی طرف سے ہو رہا ہے, نہ تعلیم اداروں کی طرف سے. دیکھیں, تعلیم و تربیت ہمیشہ ایک ساتھ رہا ہے, ساتھ رہتے. ٹھیک ہے. اب میرے خیال ہے بریک کے بعد ہمیں تھوڑا سا تربیت کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس کو ہم کیسے جو ہے اپنے اداروں کے اندر لے کے چل سکتے ہیں. ناظرین, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے تعلیم و تربیت کے موضوع کے اوپر ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھی, تعلیم کے اوپر تو بہت کام ہو رہا ہے جو کہ گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, پلس پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے. اف ایم ناٹ رانگ کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز دونوں جتنے بھی ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ تعلیم کے اوپر تو کام کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں, لیکن تربیت کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تربیت کی جگہ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ثقافتی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہوتے تو ضرور ہیں کلچرل ڈے کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے, لیکن بہت سارے پرائیویٹ اداروں کے اندر, پرائیویٹ اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ کالجز کے اندر اس کی جگہ کچھ فارن کلچر سے ریلیٹڈ بھی پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں. اف ایم ناٹ رانگ, جو کہ ہماری جو نہ تاریخ کا حصہ ہے, نہ کلچر کا حصہ ہے, نہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ بچے اسی کلچر کے انفلوئنس میں جی اس سوسائٹی کا ایک سیکلوڈڈ پارٹ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ بچے ایلیٹ کلاس کے جو پرائیویٹ اسکولوں میں وہ بچے پڑھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سپیریئرٹی کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں. یہ جو پبلک سیکٹر کے بچے ہیں یا مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں یا یہ گرے پڑے ہیں, یا پرائیویٹ اسکول وہ بھی جو لوور مڈل کلاس کے پرائیویٹ اسکولس ہیں, گلی کوچوں میں بھی تو اسکولس ہیں نا. میں اس کو سمپل لینگویج میں کہتا ہوں کہ جی پیلے اسکول والے, پیلے اسکول والے جی
پہلے اسکولوں میں میرا یہ خیال ہے کہ زندگی کے بارے میں، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بہت کچھ سکھایا بھی جاتا ہے بالکل میرا پوائنٹ وہی ہے. عورتوں کے جو حقوق، خواتین حقوق نسواں جس کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو ہے آئی تھنک تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا. خواتین کے حقوق، میرا یہ خیال ہے کہ اکثر جگہوں پہ، اکثر پروگرام میں اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن آئی تھنک اس آواز کو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے توسط سے، تاکہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو اس حقوق سے محروم ہو پا رہی ہیں وہ نہ ہوں، ان کے اندر بھی کچھ اویئرنیس آ جائے اور آپ ان کو کوئی بتا سکیں. اب ان حقوق میں ہم خاص اہمیت کے حامل تین حقوق ہیں. جی. ایک تعلیم کا حق. جی. تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے ایک بچی کو پرائمری تک تو حاصل کر لیتی ہیں جی. یا میٹرک کر لیتی ہیں، اس کے بعد میجارٹی بچوں کو روک دیا جاتا ہے کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب بس. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ نے کوئی میٹرک ملازمت کر نہیں لی نا، کرانی. اینف ہے، اب تو کہ تمہاری شادی ہونی ہے. ملازمت تو نہیں کرانی نا ہمیں، تم بیٹھ جاؤ. غلط ہے. یہ پوائنٹ غلط ہے. اس بچی کو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو وہ اس کو اجازت ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. جی ہاں. وہ خود جائے کسی کالج میں، کسی تعلیمی ادارے میں جا کر داخلہ لے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے. اگر ایک اچھا کام کرنے کے لیے کوئی بچہ جا رہا ہے، ایک بچہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کیا روکیں گے تو نماز پڑھنے نہیں ایک جا؟ مثبت کام، تعلیم ایک مثبت عمل ہے، کام ہے نا، ایک پازیٹیو ورک ہے. اس کے لیے اگر وہ کاز کے لیے، پازیٹیو کاز کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے، نیک کاز کے لیے، تو اس کو کیوں روکتے ہیں پیرنٹس پہ؟ ایک یہ چیز. دوسرا، معاشی طور پر عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہونی چاہیے. صحیح. خود پیسہ کمائے گی، اس پیسے کا بہتر استعمال کرے گی، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے گی، تو یہ اچھی بات ہے. اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ملازمت کرے. صحیح. وہ تاکہ پریکٹیکلی آ سکے فیلڈ کے اندر، دنیا کی اویئرنیس مل سکے، اچھے برے کی تمیز کا پتہ چل سکے، لوگوں کا پتہ چل سکے. اس کے اندر جو باؤنڈ ہے، جو گھر کی چار دیواری کے اندر خواتین بیٹھی ہیں، ان کو کیا پتہ کہ باہر کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں. اور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے جو نیگیٹو تاثر ہے کہ ملازمت کے لیے جاتی ہے، لہٰذا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، اس میں انفارچونیٹلی اس کی گھر کی خواتین یا محلے کی خواتین بھی انگلیاں اٹھاتی ہیں کہ چونکہ یہ گھر سے باہر جاتی ہے لہٰذا اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. یعنی تعلیمی طور پر خاتون، ایک بچی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اس کو حق حاصل ہونے چاہیے. پھر اکنومیکلی، معاشی طور پر وہ مستحکم ہونی چاہیے. اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ملازمت کرنا چاہتی ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے، تو اس کے گھر والے، خاص طور پر مرد جو ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. بالکل صحیح. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے سیاسی حقوق. سیاسی حقوق میں سب سے پہلا حق عورت کو ووٹ کا حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو. جی، فرسٹ خواتین لیڈر میں سے جو پرائم منسٹر، وہ تو ہمارے لیے اتنا بڑا ایگزامپل ہے ہر حوالے سے ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں خواتین کو اپنے طور پر ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے. جو فیملی ڈیسائیڈ کرے گی وہی وہاں جا کر. لیکن ووٹ میں وہاں پر کون دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کہاں پر ووٹ دیا ہے؟ نہیں، انفلوئنس اتنا، وہاں تو آپ کا شعور جاگنا چاہیے نا. نہیں، انفلوئنس اتنا ہوتا ہے کہ شعور سویا ہوا رہتا ہے. جو ابا نے کہا، جو بھائی نے کہا، جو شوہر نے کہا، اسی کو جا کر ووٹ دیا. وہ دیکھ تو نہیں رہے، دیکھ رہی تو وہ ذات ہے نا. تو یہ چیز جو ہے، یہ خواتین کو سیاسی حقوق بھی ہونے چاہیے. الیکشن بھی مارا گیا، ووٹ کا حق بھی سمجھو تو مارا گیا نا، کہ وہ اپنی مرضی کے کسی بھی پسند کے امیدوار کو وہ ووٹ نہیں دے سکتی. جس نے، جو والد نے کہا، جو سوسائٹی نے، یعنی برادری کی بنیاد پر ہمارے پاس ووٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے، چونکہ ہماری برادری کے تمام ووٹ فلاں صاحب کو جائیں گے، لہٰذا یہ خاتون جو ہے وہ بھی. اور اس میں کئی جگہوں پر میں دیکھتی ہوں کہ نوجوان بھی اسی انفلوئنس کا، جو فیملی کا پریشر ہے، اسی کا شکار ہو کر وہ اسی بندے کو ووٹ دے کر آتے ہیں جو ان کو پسند بھی نہیں. لیکن آج کل کی جنریشن کو چینج نہیں نظر آتی. لیکن خواتین کو ہے چینج، تو لازمی ہے، چینج لازمی ہے، آ رہی ہے، پازیٹیو چینج آ رہا ہے، لیکن خواتین کے لحاظ سے نہیں آ رہا. خواتین کے حوالے سے آنی چاہیے. ایک خاتون اگر الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کہ میں ایز اے امیدوار آؤں اور میرا یہ منشور ہے، سوسائٹی اس کی بات کو سنے. بالکل صحیح.
کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے نیا خیال ہو سکتا ہے نیا کوئی نئی بات لے کر آئے. بہتر ہے کہ خواتین کو بھی پورا حق ہونا چاہیے الیکشن میں کھڑے ہونے کا امیدوار کی حیثیت سے, اور ووٹ تو ظاہر ہے اس کا اپنا پاور ہے. تو یہ معاشی طور پر, سیاسی طور پر اور تعلیمی حوالے سے خواتین کے حقوق کی بات ہونی چاہیے, ان میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں. پھر آتے ہیں فرائض پر. حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فرائض میں خواتین کے یہ فرائض ہیں کہ قانون کی ایک شہری کی حیثیت سے قانون پر عمل درآمد پوری طرح سے کرے. جی. اپنے خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. بہت زبردست ہے نا کہ میں خاتون ہوں لہٰذا ساری سمپتی ادھر نہ چلی جائے. بہت ساری چیزوں میں خواتین کو بھی ٹولریشن ان میں ہونی چاہیے, ان میں برداشت ہونی چاہیے کہ یہ برداشت بہت بڑھ گئی ہے. عدم برداشت دونوں میں بڑھ گئی ہے. دونوں میں بڑھ گئی, اس میں کوئی شک نہیں. مردوں میں بڑھ گئے, اور مردوں میں آج کل تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس بچے کو, اور جب خواتین کے خلاف وہ بچے بولنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اسی ایک عورت کا پیدا کیا ہوا. ڈیفینیٹلی اس میں ان کی ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. وہ تین اور رشتے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں. جی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں بھی یہی رشتے ہیں, ماں کا بھی ہے, بہن کا بھی ہے, بیٹی موجود ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی, میرا یہ خیال ہے کہ اوور ہالنگ کے فیز سے گزر رہی ہے. اس میں کئی قباحتیں بھی ہیں اور اچھائیاں ہیں, وہ تیزی کے ساتھ جو ہے ختم ہو رہی ہیں. اچھائیوں کی جگہ سے جو نئی اچھائیاں آنی چاہیے, جیسے پانی گندا ہوتا ہے تو اس میں نیا تازہ پانی ہو تو پرانا گندا پانی جو ہے نا وہ اس کا ریشو کم ہوتا جاتا ہے. تو تازہ پانی جو ہے اس میں کم آ رہا ہے. تازہ چیزیں جو ہیں ہماری سوچوں میں کم آ رہی ہیں. پازیٹیوٹی ہماری سوچوں میں, ہمارے عمل میں بہت کم آ رہی ہے. بالکل صحیح. ہم ٹوٹلی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ میری اپنی سوچ ہو کہ میں نیگیٹیو سائڈ کو دیکھتی ہوں, لیکن کرٹیکلی اگر سوسائٹی کا انالیسس کریں تو ہم ایک صحت مند معاشرہ نہیں ہے. ہم ایک صحت مند معاشرہ نہیں ہے جس میں خواتین اور مرد دونوں مل کر ایک مستحکم معاشرے کو جنم دیں, مستحکم فیوچر کو جنم دیں. ایسی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. ہاں انڈیویجولی بہت سارے کیسز ہیں. جی. جس طرح ہمارے پاس بے نظیر بھٹو ہیں جو کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. ہیلری کلنٹن امریکہ کی پریزیڈنٹ نہیں بنی, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے اس ملک کی وزیر اعظم بنی. بالکل صحیح بات ہے. ایک پسماندہ کنٹری پاکستان کو سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وزیر اعظم بننا, اس میں کئی قسم کے چیلنجز انہوں نے فیس کیے, لیکن ثابت کر کے دکھایا کہ ہم خواتین پاکستان میں بہتری کی طرف پاکستان بن کے دکھایا. الحمدللہ بنی, اور ان کو بہت رسپیکٹ بھی ملی, اور ابھی تک ریگارڈ اور یاد کیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پروگرام ہمارے پاس تو باتیں تو بہت ہیں اور ڈسکشن بھی بہت ہے, لیکن پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. لاسٹ میں کوئی میسج آپ کا بچیوں کے لیے, بچیوں اور بچوں دونوں کے لیے؟ میں ان سے کہوں گی, بچیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ بیٹا ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. ابھی آپ نے اسٹارٹ لیا ہے, اس میں اپنی خودی اور پرائڈ کو ایک سائیڈ میں رکھیں اور کچھ لرن کریں, کچھ سیکھیں. نئے تجربات زندگی میں بہت ضروری ہیں. ایک جگہ پر ٹھہر کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آگے بڑھیں, نئے ایکسپیریمنٹس کریں, سیکھیں, زندگی سے بہتری کی جانب جائیں. اور لڑکوں سے بھی کہوں گی کہ صرف جسمانی طاقت کچھ نہیں ہے, کچھ اپنی ذہنی طاقت پر بھی بھروسہ کریں اور اس کو بھی چلانے کی, استعمال کرنے کی کوشش کریں. بہت پیارا میسج ہے کہ اس کے آگے کے امتحان اور میدان اور بھی ہیں. نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. آپ کے چینل کا شکریہ. سامعین, آج کا پروگرام ڈیفینیٹلی اسپیشلی میں کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کے اوپر, اور اسی کے لیے ہم نے آواز بلند کی تھی, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ خواتین کے لیے ہم آواز اٹھا سکیں, بول سکیں, بات کر سکیں اور ڈسکس کر سکیں. بٹ اس پروگرام کو اگر ہم لے کے چلتے تو شاید 2 گھنٹے اور بھی لے جاتے, تو پھر بھی باتیں ہماری اور یہ ڈسکشن ختم ہونے میں نہ آتا. لیکن اگر ہماری اتنی گفتگو میں سے اگر 2 منٹ کی گفتگو بھی کوئی اثر کر جاتی ہے کسی کے دل پہ, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کا ایپیسوڈ ہمارا ریکور ہو گیا اور ہم نے ون کر لیا. تھینک یو سو مچ. سی ٹو آل آف یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم. اللہ حافظ.